غیر سیاسی ڈاکٹر اور ہم ٹائٹ کر دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمیم جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ بلکہ ہم ٹائٹ نہیں کریں گے، ہم نے اگر چاہتے تو ہم ٹائٹ کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ آج کہا ہے محسن نقوی صاحب نے ٹی ایم مسٹر پاکستان کے، ان کی آج پریس کانفرنس بہت ہی اینٹیسپیٹڈ پریس کانفرنس تھی، اور میرے خیال سے پورے پاکستان نے ہی دیکھی ہے پریس کانفرنس، کیونکہ وہ پریس کانفرنس ریوالو کر رہی تھی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اپڈیٹ دینے کے حوالے سے۔ جیسے کل ہم نے اس پہ پورا ایک سیگمنٹ کیا تھا، اور اب اور چیزیں مزید کلیئر ہو رہی ہیں۔ محسن نقوی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میڈیکل بورڈ جو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا، جس نے عمران خان صاحب کو جا کے ان کا معائنہ کیا ڈیالہ جیل کے اندر، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کہا گیا تھا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر کو نامنیٹ کریں اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو بھیجا جائے گا اس کے اندر پہ۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے فیملی ڈاکٹرز کو کیوں نہیں اجازت دی جا رہی ملنے کی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اصرار یہی ہے کہ ایک نان پولیٹیکل ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ بائی دا وے یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی ہے، اے پولیٹیکل ڈاکٹر یا نان پولیٹیکل ڈاکٹر، گیون دا کانٹیکسٹ کہ اب جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا اس وقت تک ہمیں کنفیوژن ہماری دور نہیں ہوگی، ہمیں تسلی نہیں ملے گی کہ جب تک عمران خان صاحب کے معالج، ان کے ذاتی معالج یعنی ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر آصف یا کوئی بھی جا کے ان کا معائنہ کر سکے۔ بہرحال محسن نقوی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ آئیے اڈیالہ جیل اور آ کے دیکھیے اپنے قائد کی بانی کی جو ہم ایگزامن کریں گے ان کو۔ تو انہوں نے بیرسٹر گوہر نے بقول محسن نقوی صاحب کی یہ جواب دیا کہ میں نے پارٹی سے کنسلٹ کیا ہے اور ایک ڈیسیژن یہ لیا گیا ہے، فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ بیرسٹر گوہر نہیں آئے بقول محسن نقوی صاحب کے، اور محسن نقوی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تو 1 گھنٹہ ان کے لیے انتظار بھی کیا۔ اب یہ پوچھنا پڑے گا بیرسٹر گوہر صاحب کو کہ بھائی اگر آپ کو بلایا گیا تھا تو آپ کیوں نہیں گئے؟ ہمیں تو وہ ٹائم دیتے نہیں ہے بیرسٹر گوہر صاحب۔ لیکن بہرحال یہ سارے معاملات ہیں۔ ساتھ ساتھ بہت سے حوالوں سے پھر آج ایک ٹویٹ بہت گردش کر رہی ہے مریم وٹو صاحبہ کی، اور ان کا یہ فرمان ہے جو کہ غالباً بشرا بی بی سے بھی ریلیٹڈ ہیں۔ ان کی آج ملاقات ہوئی بشرا بی بی صاحبہ سے جیل میں، اڈیالہ جیل کے اندر۔ انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کی جب ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی تو بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ان کو کہ مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے، اور میرا جو ہے اس وقت تک مجھے تسلی نہیں ہوگی کہ جب تک میرے ذاتی جو معالجین ہیں وہ میرا انسپیکشن یا ایگزامن نہ کریں۔ انہوں نے یہ بات کی۔ ابھی پنڈی کے اندر جو ہے علیمہ خانم صاحبہ کا اور ڈاکٹر نورین کا جو ہے پریس کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی ہے۔ اس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ہوا ہے میڈیکل بورڈ جو گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوٹ کیا تھا، اس کا کام انہوں نے صرف اس کو ایگزامن کیا ہے، ڈائگنوسس نہیں کیا ہے، یعنی یہ تشخیص نہیں کی ہے کہ اصل جڑ کیا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ بہرحال انٹرسٹنگلی اس سارے سینیریو کے اندر ایک پیرلل ڈیولپمنٹ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، وہ یہ کہ راجہ علامہ راجہ ناصر صاحب جو کہ اپوزیشن میں سینیٹ لیڈر ہیں اور مجلس وحدت المسلمین کے قائد ہیں، وہ اور محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ پیمز گئے، اور پیمز میں ان کو ڈاکٹرز نے جو 5 ڈاکٹرز ہیں، جس میں ایک شفا انٹرنیشنل ہسپتال جو راولپنڈی میں اس کے ڈاکٹر نے ان کو بریف کیا، اینڈ رپورٹڈلی جسٹ رپورٹڈلی انہوں نے اس رپورٹ پر تسلی کا اظہار کیا ہے۔ یہاں تک یہ بیان ایک منسوب کیا گیا کہ عمران خان صاحب پہلے جو دیوار پر لگی ہوئی جو گھڑی جو تھی، دیوار پر لگی جو گھڑی تھی، اس کی سوئیاں نہیں دیکھ پاتے تھے، لیکن اب وہ سوئیاں دیکھ پاتے ہیں۔ تو اب جو ہے چیزیں جو ہیں ان کے شاید حق میں بہتر ہو رہی ہیں یا ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، ٹویٹر سے، فیس بک سے وہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انٹرنیشنل انوالومنٹ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، وہ اس طرح سے کہ آج 11 انٹرنیشنل فارمر کیپٹنز نے جنہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں کرکٹ کھیلی ہے، ان کی طرف سے بھی آج ایک خط آیا ہے جس میں انہوں نے ایک اظہار تشویش کیا ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے۔ نو ڈاؤٹ عمران خان کا ایک انٹرنیشنل پوسچر تو ہے، ان کی اسٹینڈنگ تو ہے، کرکٹ کے وہ ہیرو تو رہ چکے ہیں۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہیں، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور جس میں ڈاکٹر ندیم جو ہیں، جو کہ شفا ہسپتال کے جو تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامنیٹ ہوئے تھے۔ لیکن بائی دا وے ایک کنفیوژن جو اس کو ہم دور کرنا چاہیں گے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر کو نامنیٹ کریں، جس میں میں نے چیک کیا کہ الشفا ہسپتال کے ڈاکٹر ندیم صاحب موجود تھے، لیکن پھر گورنمنٹ کا یہ بھی اصرار ہے کہ فیملی ڈاکٹر اس میں نہ آئے۔ فیملی ڈاکٹر کی نہ آنے کی وجہ سمجھ سے باہر ہے، لیکن بہرحال یہ سارے معاملات ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کے بیان کو
جو کہ مریم وٹو صاحبہ نے آج ایکس اکاؤنٹ پہ شیئر کیا ہے اور فیس آف ایڈ مانا چاہے, اور پھر یہ سارے معاملات جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے. لیکن پھر سے ہنگامہ فساد کی فضا پھر سے پیدا کی جا رہی ہے سیاسی میدان کے اندر اس سارے موضوع پہ, وہ ایسے کہ اسلام آباد سے لے کے سوابی تک جو ہے, جو پشاور تک کی جو موٹر وے ہے وہ سوابی پر اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا چاروں سے دھرنا جاری ہے, پورا ٹریفک جو ہے وہ بند ہو چکا ہے, اور جو ٹریفک جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ کنورٹ ہو رہا ہے. لوگوں کو 10 گھنٹے لگ رہے ہیں پشاور پہنچنے میں جی ٹی روڈ کی طرف سے, پھر وہاں سے جو معاملات ہوتے ہیں, اور ابھی تک وہاں سے اٹھائے ان کا جو احتجاج ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. سہیل حفیظ صاحب جو ہے وہ ابھی خیبر پختونخوا میں جو ہے انجوائے کر رہے ہیں احتجاج کو غالباً. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں پیٹیشن جو ہے وہ ڈالی گئی ہے, اور پشاور ہائی کورٹ نے آج اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے اور کہا ہے کہ سڑکیں کھلوائی جائیں, جس میں ایک جو پٹیشنر ہے صوبیہ شاہد صاحبہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور سابق ایم پی بھی رہ چکی ہیں. ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آفتاب عالم صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر قانون ہیں. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آفتاب صاحب سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے, اچھا بہرحال سب سے پہلا سوال میرا صوبیہ صاحبہ سے یہ ہے. صوبیہ صاحبہ یہ بتائیے گا, جو آپ نے پٹیشن ڈالی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اور اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے, کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سڑکیں کھل جائیں گی یا ابھی کیا حالات ہیں اس وقت پشاور کے اندر؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو یہ ہے کہ میں 2013 سے ٹھل ناؤ ابھی بھی این پی اے ہوں. آفتاب علم بھائی کے ساتھ اسمبلی میں ہوتی ہوں اپوزیشن میں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن 2024 میں آپ کی خبریں آئی تھی نا استعفے کے حوالے سے. میں کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی بھی ایم پی اے ہوں, سابقہ ایم پی اے نہیں ہوں. جی جی ٹھیک ہے, لیکن ایک خبر آئی تھی 24 میں آپ کے حوالے سے نا, آپ کے استعفے کے حوالے سے. ہاں میں نے کل پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ سمیت سارے منسٹرز ایم پی اے سارے کے پی ہاؤس میں گئے ہیں, اور اتنی ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ بیریئر بھی کے پی ہاؤس کے بیریئر سے باہر بھی نہیں نکلتے. وہ میریٹ کے سامنے جو روڈ ہے وہ بھی نہیں بلاک کر سکتے. کے پی ہاؤس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور کمروں میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اور میڈیا اور سب کو بلایا ہوا ہے. اور مجھے ابھی جو خبر ملی ہے کہ زبردست لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے ادھر ہی اسمبلی بھی اس کی ختم ہو جائیں جو ان کے حالات ہیں. وہ آفتاب علم بھائی آپ کو اگر سچ بتا سکے تو وہ آپ کو حالات سے باخبر پورے. اسمبلی ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہے کہ گورنر روز لگ سکتا ہے وہاں پہ؟ گورنر رات کی چھوڑے, یہ لوگ خود اپنی حکومت گرا رہے ہیں, ایک دوسرے کے درمیان لگے ہوئے ہیں لڑائیوں میں, ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اور میں نے ریٹ پٹیشن اس لیے دائر کی ہے کہ اس صوبے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ووٹ دیا ہے. ان کے چند لوگ نکل کے روڈوں میں گاڑیاں کھڑے کر کے اپنے پاور سے یہ غلط فائدہ لے رہے ہیں. اور لوگ جو ہے وہ کوئی باہر جا رہا ہے جن کی نوکریاں ہیں تو ان کی فلائٹیں چلی گئی ہیں. آپ دیکھیں جنازے آئے ہوئے ہیں, ایمبولینس میں مردے پڑے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے جنازوں کے لیے جا رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, یہ تو یہ صوبہ صاحب انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ تو ہے یہ. اچھا صوبہ صاحب سوال لے لیجیے گا. انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ بالکل یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, لوگوں کو دشواریاں ہو رئی ہیں, اور ایک موٹر وے کو بند کرنا میرے حساب سے, میری ذاتی رائے میں صحیح عمل تو نہیں ہے. لیکن میں ایک اکیلے بھی ان کے لیے کافی ہوں. آج میں ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے آئی جی پی اور سی ایس کو آج چیف سیکرٹری کو بلایا گیا تھا آج ہائی کورٹ میں, اور کل تک ان کو کہا کہ آج 24 گھنٹے دے رہے ہیں کہ اس میں یہ ساری روڈیں اوپن کھول دیں. ہو سکتا ہے ابھی تک تو سوابی بھی بند ہے. احمد خان نیازی کہہ رہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی نہیں کھولنے دیں گے, اور خوشحال گڑھ بھی ابھی تک بند ہے. باقی روڈیں ان لوگوں نے کلیئر کر دی ہے پولیس نے, جو چونکہ ان کے پولیس ہے, اور بہت جلدی ہم ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ سے بھی, کیونکہ یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت تو ان کے ہاتھ میں آئے گی بھی نہیں جب یہ اوپن ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تو ہم نہیں تو اچھی, اگر صوبہ صاحبہ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ سڑکیں کھل رہی ہیں تو پھر خیبر پختونخوا کی حکومت ہی کھلوا رہی ہوگی نا؟ نہیں, خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں, چیف سیکرٹری اور آئی جی پی جو کہ فیڈرل سے تعلق ہے ان کا, وہ کھلوا رہے ہیں. نہیں, چیف سیکرٹری تو صوبے کا بھی چیف سیکرٹری ہوتا ہے نا.
لیکن ابھی ان کو ہائی کورٹ کا آرڈر ملا ہوا ہے اور میرے خیال سے پی ٹی آئی کے احمد خان نیازی نے کہا ہوا ہے کہ کیونکہ پولیس کی اپوائنٹمنٹ یا صوبہ صوبوں کے اندر پولیس کی اپوائنٹمنٹ یا چیف سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ تو پروونشل میٹر ہے. تو آپ کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حکومت کا کہ انہوں نے کہنا نہیں مانا, انہوں نے کورٹ کا کہنا مانا ہے آپ کی نزدیک؟ یس, وہ کورٹ کے کہنے پہ مان رہے ہیں, اچھا. کورٹ کے کہنے پہ جا رہے ہیں اور اس کو کھول رہے ہیں. لیکن اگر نہیں کھول سکے تو پھر ہم خود جائیں گے, جو اپوزیشن جتنے بھی اپوزیشن ممبران ہیں, چیف سیکرٹری کے آفس کے سامنے بھی جائیں گے, آئی جی پی کے سامنے بھی جائیں گے, اور پرائم منسٹر کے اس میں اسلام آباد میں بھی ہم جائیں گے, کیونکہ رمضان آ رہا ہے. کیا ہمارے صوبے کی گناہ کیا ہے؟ رمضان آ رہا ہے, ابھی کھانے پینے کے اشیاء بھی ہے, اس کا بھی کاٹ آ جائے گا ہمارے صوبے پہ. ٹھیک ہے, چلے اچھی بات ہے. اگر سڑکیں مسئلے مسائل ہے, اگر اس طرح روڈ بنا رہا تو بے روزگاری بھی بڑھ جائے گی پورے صوبے میں. اس طرح آپ دیکھیں روڈوں پہ نکلے تو ایک سنسان پڑے ہوئے ہیں لوگ, اور دکانیں بھی بند ہو رہی ہے, اور سب ایک خوف اور ہراس ہے, کوئی نکل نہیں رہا. لوگوں کے ایڈمیشن ہے ان دنوں میں, مارچ میں بچے جا رہے ہیں کالجز میں, اس میں ایڈمیشن. چلے ٹھیک ہے, آ جاتے دوسرے سوال کی طرف میں آتا ہوں آپ سے صوبیہ صاحبہ. چلیے اگر آپ اس پہ ٹھیک ہے یور پوائنٹ از کلیئر صوبیہ صاحبہ, آپ کا نقطہ کلیئر. صوبے کو الغمار اوکے صوبیہ صاحبہ, بہت اچھی باتیں آپ کر رہی ہیں, لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. چلے آپ نون لیگ کی بھی ہیں, آپ ایم پی ہیں, نون لیگ کی آپ نمائندگی کر رہی ہیں. یہ تو بتائیے کہ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ان سے نہیں مل رہے تھے ہم سڑکیں نہیں کھولیں گے. مسئلہ فوراً حل کیجئے, آپ لوگ ملوا دیجئے جو بھی ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں. سلمان راجہ صاحب کا آپ لوگوں نے انٹرویو دیکھا, اس نے خود کہا ہے, جو ندیم قریشی ہے, کہ اس کا جو ہے ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ وہ جائے اور اس کو چیک کریں. وہ گوہر صاحب کو جو ہے, جو ان کا چیئرمین ہے, 230 سے لے کے 330 سارے ڈاکٹر, سارا پینل ان کا انتظار کرتا رہا, لیکن وہ نہیں گیا. اور جا کے اس نے وہ نہیں سمجھا کہ پارٹی جو ہے وہ اعلان نہیں کر رہی کہ میں جاؤں عمران خان سے ملوں. تو یہ ڈرامے کر رہے ہیں اور ڈراموں کے لیے بیٹھے ہوئے نہیں, لیکن اس میں دو رائے آ رہی ہے نا صوبیہ صاحبہ. ایک دیکھیے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہے, جو کہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے جو مطلب انفارمیشن کے حوالے سے, مطلب یہ جو چیف سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کا, ان کا تو یہ ٹھیک ہے کہنا ہے ایسا. لیکن اس میں ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کے ذاتی معالجین, اس میں فرق ایسے آ رہا ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا نامینیٹڈ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ہو جس پر گورنمنٹ کا اصرار ہے کہ یہی ہونا چاہیے, لیکن ان کی فیملی ممبرز کو, مثال کے طور پہ آپ یہ نقطہ سوال لے لیجیے گا نا, سوال ہی دیجیے گا. ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں تو سب سے پہلا حق ان کے فیملی ممبرز کو ملنا چاہیے, ان کے ڈاکٹرز کو ملنا چاہیے پرسنل. نہیں گیا تو کون جاتا اور کیا کرتے؟ قاسم زمان ان کے فیملی کا تھا, وہ ساتھ چلا جاتا نا, تو ان کو کیوں نہیں گیا؟ قاسم زمان تو ان کے فیملی کا تھا نا. اس کو بھی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا کہ قاسم زمان کا نام ہم نے دیا کہ یہ اس کے فیملی کا ہے, وہ اندر جائے, وہ نہیں گیا, اس نے انکار کر دیا. پھر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا کہ آپ ساتھ جائیں, اس نے پہلے یس کہہ دیا, لیکن 230 سے لے کے 330 تک سارا پینل ڈاکٹرز کا انتظار کرتا رہا, پھر بھی وہ نہیں گیا. تو اس کے باوجود کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو خود سمجھ نہیں آ رہے کہ ہمارے صوبے نے کیا گناہ کیا ہے. اب پورے صوبے کو ان لوگوں نے یلغمار بنا دیا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو بیان دیا ہے کہ اس کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا گیا خیبر پختونخوا کو, اور خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے منہ پہ گالی ہے, کیا وہ صحیح بیان دیا ہے آپ کی قائد نے؟ بالکل ایکوریٹ, بالکل. آپ کسی بھی فیس بک پہ جائیں جہاں سے یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہوں گے, پی ٹی آئی کا کوئی بھی فالوور ہوگا, تو وہ ایک بات کے ساتھ 1000 گالیاں دیں گے. ابھی یہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہی ہوں, اس کے نیچے آپ دیکھیں کس قسم کے ان لوگوں کے کمنٹس میں کس قسم کی یہ گالیاں دیتے ہیں. تو ان کو تو میرے خیال سے جتنے بھی ان کے ورکر ہیں جس انداز سے بولتے ہیں, ایکسپٹ میں ابھی آپ کو کلیئر کروں, آفتاب عالم بھائی جو ہے, اس کے بغیر جتنے بھی لوگ ہیں ایک بات کرتے ہیں دوسری گالی دے دیتے ہیں. تو یہ اس لیے میں آپ کو کہا کیونکہ آفتاب عالم صاحب جو ہے ابھی اس میں ہوں گے, لیکن کبھی بھی ہم نے اس کے یہ 2 سال میں اس کی زبان سے گالی نہیں سنی, اس سے میں غلط بیانی نہیں کروں گی. لیکن باقی جتنے بھی اس کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کی جس سے تعلق ہے, چاہے وہ ایک بات کرتے ہیں تو 3 گالیاں دیتے ہیں. کوئی بھی کسی چیز کی جو ہے وہ ٹیکنیکلی طور پہ جو ہے وہ جواب نہیں دیتے.
کہ یہ بات ہے تو یہ اس طرح ہونا چاہیے یا اس کی ٹھیک ٹھاک بات ہوگی تاکہ یہ ہمیں بتائیں، لیکن یہ گالیوں اور پیغور جس طرح ہوتے ہیں اور اس طرح قسم کی یہ باتیں کر دیتے ہیں. چلیں انٹرسٹنگ، آپ نے ساری سینیریوز بتائی. مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ اگر کل تک سڑکیں نہیں کھلتی ہیں تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں معاملات کو آگے جا کے؟ کل نہیں دیکھیں گے تو جتنے یہ لوگ ہیں ہماری بھی 53 اسٹرینتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کی درمیان اندر سے باتیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ان کی کے پی ہاؤس میں سٹارٹ ہے. تو وزیر اعلیٰ تو انہی کا ہوگا لیکن کوئی اور آ جائے گا، انہی کے ہم سپورٹ کر لیں گے اور کیا کوئی اور. اچھا آپ کہہ رہی ہیں نیا وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے؟ ہاں بالکل. نہیں تو ان کو کون ہٹائے گا پھر؟ صوبے کے اب دیکھو صوبے کو تو یہ الغامات نہیں بنا سکتے. نہیں تو ان کو ہٹائے گا کون؟ ان کو کون ہٹائے گا؟ مجھے آپ باقی کی تصویر تو بتائیے. یہ لوگ خود ہٹائیں گے. آپ لوگ جا کے کے پی ہاؤس میں اندر کی جو لڑائیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں ان کی دو آپ تک یہ ساری اطلاعات کیسے آ رہی ہیں کہ اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ ان کے اپنے بندے دے رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، آپ کے مطلب پاکستان تحریک انصاف میں نون لیگ کے لوگ بھی گھسے ہوئے کیا؟ جی ان کے اپنے بندے دے رہے ہیں جو ان کے ممبرز ہیں، کیونکہ ان کے اندر درمیان جو لڑائیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے سے ہمارا کوئی، میرے خیال سے ان کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا اپنی پارٹی میں. جس طرح ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ ان کا گروپ آگے ہو جائیں، اس کا ہمارا گروپ آ جائے وہ آ جائیں. تو دیکھتے ہیں وہ خود ہی بیان کرتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ کل علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کہ یہ آپ دیکھیں یہ ایک سٹارٹ ہے جو میں نے آپ کو کہہ دیا اور آگے سے دیکھیں پھر ہوتا کیا. چلے دیکھتے ہیں آپ کی یہ پیشنگوئی کتنی کامیاب ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ کے حوالے سے یہ بھی خبریں تھیں، ہم نے دیکھا بھی کہ آپ ایک پورٹریٹ لے کے اسمبلی میں گئی تھیں اور آپ بہت شعلہ انگیز تقریریں بھی کرتی ہیں اسمبلی کے اندر. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کل یہ بیان دیا کہ محسن نقوی صاحب نے بہت کوشش کی عمران خان صاحب کو چھڑوانے کی، اور لگتا یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب جو ہے شاید آپ کی ہی زبان بول رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر کے لوگوں کے اندر بہت مسائل ہیں. تو اسی سلسلے کی کڑی ایک طرح سے شہید آفریدی صاحب پہ نو کانفیڈنس آنا شروع ہو چکا ہے. دیکھیں جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ لوگ خود نہیں چاہتے، جب محسن نقوی صاحب نے ابھی بھی کہہ دیا ہے کہ قاسم نیازی جائیں ان سے ملے تو وہ ملنے نہیں جا رہا. ساتھ میں جو ہے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ آپ ساتھ جائیں، وہ نہیں گیا. لیکن یہ صوبہ صاحبہ یہ تو ان کا اسلام اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. دیکھیے سلمان اکرم راجہ کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ڈاکٹرز کے حوالے سے، جو ڈاکٹرز جو نامینیٹ کیے گئے تھے. ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا کہ حلیمہ بی بی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو آگے بولنے نہیں دے رہی ہیں. خود یا تو یہ کہتے ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں، تو پھر یار سیاست کو اگر آپ سیاسی نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ کو بولنے دو نا. اچھا نہیں لیکن یہ موقف صوبہ صاحبہ یہ موقف تو ہماری آپ ہی ہے، بڑی ہے. لیکن آپ کو میں اب بتاؤں صوبے میں ساری پوسٹنگ ٹرانسفر انہی کے کہنے سے ہو رہی ہیں. آپ یہ الزام لگا رہی ہیں ان پر؟ میں الزام نہیں لگا رہی ہوں، پوسٹنگ ٹرانسفر علیمہ بی بی کے کہنے سے ہو رہی ہے ہماری صوبے میں. کون سی پوسٹنگز، کون سے ٹرانسفرز آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گی؟ ڈی سی کی، اے سی کی، ڈی سی کی، اس طرح تحصیلداروں کی، یہ جو بڑے بڑے پوسٹیں ان کی انہی کے کہنے پہ پوسٹیں. جس طرح وہ فراگوگی کا جو سیٹ تھا وہ حلیمہ بی بی نے سنبھال لیا ہے. بہرحال ابھی علیمہ خانم صاحبہ نہیں ہے موجود یہاں پہ. آپ نے کہا ہے کہ فرق ہوگی کی طرح آپریٹ کر رہی ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے شک محسن نقوی صاحب کا یہ بیان ہے کہ گوہر صاحب کو بلایا گیا تھا، وہ نہیں آئے. اور ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی بیان ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو ہیں شفا ہسپتال کے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے جو کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی حوالے سے بینائی بہتر ہو رہی ہے. لیکن جو محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر گوہر کے بارے میں کہا کہ ان کو بلایا گیا، وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ پارٹی سے ہم نے مشاورت کی تو انہوں نے منع کر دیا. ابھی تک بیرسٹر گوہر نے اس بیان پر کوئی مزید بات نہیں کی ہے. جی سپر صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کی بات کو بیرسٹر گوہر نے کنفرم نہیں کیا ابھی تک. ابھی وہ لیکن ڈینائی بھی تو نہیں کیا نا ابھی تک کہ مجھے بلایا گیا تھا اور میں نہیں گیا. ابھی تک اگر کنفرم نہیں کروایا تو ڈینائی بھی نہیں کیا نا. اچھا. اور محسن نقوی صاحب تو اس طرح غلط بیان نہیں کہہ سکتے اپنی بہاف پہ ابھی تک کہ جو اب اس نے کیا ہے تو وہ غلط بیان تو نہیں دیں گے.
لیکن محسن نقوی صاحب نے یہ تو فرمایا ہے نا کہ ہم اگر چاہتے تو ہم ٹائٹ کر سکتے تھے عمران خان صاحب کو. بالکل، جس طرح ان کو ابھی دیکھیں اس کا مینیو دیکھیں، جس طرح وہ ناشتہ کر رہا ہے، جس طرح اس کو لنچ مل رہا ہے، اس کی اپنی مرضی سے 54 انچ کی جو چوڑا اس کو برآمدہ ملا ہے، اس میں وہ ورزش کر رہا ہے، ان کو ایکسرسائز کے لیے مشینیں دیے گئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے تو عمران خان کس طرح مذاق اڑاتے تھے، اسکرینوں پہ نواز شریف کی تصویریں دکھاتے تھے کہ یہ چہرہ دیکھیں، کس الفاظ سے یاد کر رہے تھے. ہمارا تو کوئی بھی ابھی تک عمران خان صاحب کو یا اس کی بہن کو غلط الفاظ سے یا غلط بیان سے کوئی بھی، نہ مریم بی بی، نہ نواز شریف صاحب، نہ ہم، کوئی بھی ان کے لیے اس ملک کی لیڈرز ہیں، کبھی بھی ہم غلط انداز سے ان کے لیے نام نہیں پکارتے. لیکن جس طرح عمران خان نے ایک اچکزئی صاحب کے منہ پہ چادر ڈال کے اس کو کس طرح یاد کرتے تھے، ابھی وہی ان کا اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے. کس طرح باتیں کی، یہ سارا مکافات عمل ہے اس کا جو اس کو مل رہا ہے. جس طرح اس نے باتیں کی ہیں، ابھی ان کے جو شفیع جان کہہ رہے تھے کہ بھاگ رہے تھے، ابھی خود یہ لوگ ناروں کے لیے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، لیکن ایک سوال حکومت پہ تو تنقید کی جا سکتی ہے نا. صوبہ صاحبہ کے 3 ماہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، دکھوا دیجیے پہلے، پھر 3 ماہ آپ لوگوں نے اس کو اور بگاڑ دی اس صورتحال کو. انجیکشن سے ہی حکومت کہہ رہی ہے کہ اب بہتر ہو رہی ہے صورتحال، تو یہ نوبت کیوں آئی پھر؟ نہیں جی، بات سنیں. 3 ماہ پہلے ان کو بتایا گیا تھا کہ بیرسٹر سیف نے آگے پارٹی کو بتایا تھا، پارٹی نے آگے سے بات نہیں کی. پھر اس طرح کسی نے بات کی اور بات سے آگے بات بڑھی. ابھی تک بھی ابھی جو اس کا رزلٹ آیا کہ اس کے تو ساری رپورٹس ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. 6/6 اس کا ایک کا ویژن ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس عمر میں تو ہر کسی کا بھی نزدیک کا نظر خراب ہو جاتا ہے. لیکن جو بھی وائرل انفیکشن تھا سب لوگوں کو ہوا تھا، آنکھوں کا. نہیں، وائرل انفیکشن نہیں تھا. یہ تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے، دعویٰ کر رہے کہ ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایک بلڈ کلوٹ آیا ہے. بہرحال ہمیں جو آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہمیں جوائن کر چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے فضا ذیشان صاحبہ. بہت شکریہ فضا صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ ابھی علیمہ خانم صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو انہوں نے رد کر دیا ہے یہ ساری جو میڈیکل رپورٹس جو گورنمنٹ کی طرف سے سبمٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ندیم صاحب ہیں یہ تو الشفا اسپتال کے تھے اور بقول سلمان اکرم راجہ کے انہوں نے ان کو جو بریف کیا اس میں ان کو تسلی ہوئی ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ہے یہ، تو اس میں اگر ان کی بات کو بھی مان لیا جائے تو اس میں برا کیا ہے؟ جی فضا صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈسٹورشن کافی ہو رہی ہے لیکن مجھے کچھ سمجھ آیا ہے وہ میں اس میں آپ کو تحریک انصاف کا موقف دینا چاہوں گی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہر قیدی کا بنیادی رائٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آلسو. ہیومن رائٹس جو انہوں نے انٹرنیشنل کیے ہوئے ہیں، معاہدے کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے، اس کے مطابق بھی کوئی بھی قیدی ہو تو اس کو جب بھی اس کو کوئی ٹریٹمنٹ ہوگا اس کو یہ کہ اس کے رشتے دار جو اس کے کلوز بلڈ ریلیٹیوز ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں، ان کو آن بورڈ لیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ اس قدر ابہام پیدا کر دیا ہے ان لوگوں نے اور یہ اس قدر نان ٹرسٹ ورتھی لوگ ہیں جن کے اوپر بالکل یقین نہیں کیا جا سکتا، جھوٹ کے پلندے باندھتے ہیں وہ ہر قسم کی. جو مطلب آپ اس کی ہسٹری لے لیں نا خان صاحب کے ساتھ، جب ان کو میدان میں گولیاں لگی تھی تب یہ لوگ یہ بولتے تھے کہ گولیاں نہیں لگی، حالانکہ بعد میں جب انہوں نے اپنی زخم کھول کے دکھائے تو پھر ان کے منہ بند ہو گئے تھے. تو اس قسم کی ہسٹری ان لوگوں کی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کو دیکھیں فضا صاحبہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات میں آپ کے پہلے بات کا جواب دے دوں نا، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو سینگ از بلیونگ والی بات ہے، اس میں تو پوری قوم اس چیز سے آ گئی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے کہ جب تک ہمیں سامنے نظر نہیں آ جاتا اس وقت تک ہم نہ چین سے بیٹھیں گے نہ چین سے بیٹھیں گے. نہیں کیا نظر نہیں آ جاتا؟ کیا جی نظر کیا نہیں آ جاتا آپ کہہ رہی ہیں نا؟ جب تک ہمیں جو کلیئر نظر پتہ نہیں چلے گا جس کو نہیں تو اس کا بہترین سنہری موقع نہیں تھا. ایک کسی نیوٹرل ڈاکٹر جو گورنمنٹ نے جو بھی دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا اس وقت اتنا گھٹیا کردار ادا کریے. اگر گورنمنٹ کے دیے ہوئے کسی ڈاکٹر کے اوپر ہم ٹرسٹ ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے. جو صاحبہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ فضا صاحبہ میرا سوال لے لیجیے گا. کیا کیا ہے
جس کی وجہ سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ کئی اصل ٹھیک ہے فضا صاحبہ، لیکن فضا صاحبہ ایک سوال لے لیجیے گا نا، فضا صاحبہ آواز، میرا سوال یہ لے لیجیے گا، اس کا سنہری اس کا اس بعد سے انہیں آئیز میں پرابلم ہوئی تو وہ میں نے جو اس کے اوپر اسٹڈی کیا سارا اس ڈیزیز وہ ہوتی اچھا ٹھیک ہے، میرا سوال لے لیجیے گا فضا صاحبہ، اس سارے معاملے کے لیے سنہری موقع تھا نا بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس، جو محسن نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ آ کے خود معائنہ بھی کریں، دیکھیں آ کے، وہ نہیں گئے۔ دوسرا یہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ندیم جو کہ الشفا ہسپتال کے ہیں، جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے خود ان کو نامنیٹ کیا تھا، گو کہ وہ ٹھیک ہے وہ عمران کے پرسنل جو ہے فزیشین نہیں ہیں، وہ بھی گئے، ان کی بھی طرف سے یہ رپورٹ آ رہی ہے، پھر ڈاکٹر عاصم نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بہتری آ رہی ہے، لیکن نو ڈاؤٹ ڈاکٹر عاصم صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب تک ہم خود نہیں دیکھیں گے ہم 100% کنفرم نہیں کر سکتے۔ قصہ مختصر یہ کہ بیرسٹر گوہر نہیں گئے، ایک آپ نے سنہری موقع کھو دیا کہ خود سے جا کے دیکھ لیتے سارے معاملات کو۔ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر ندیم جو ہے، جو کہ الشفا ہسپتال کے ہیں، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے نامنیٹ کیے گئے تھے، ان کی طرف سے بھی سیٹسفیکٹری رپورٹ تو آ گئی ہے ان کی آنکھ کے حوالے سے۔ جی ذرائع آپ کو غلط بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم نے ریکمینڈ کیا ہوتا تو ہمیں کیا ایسی پرابلم ہے کہ ہم پھر بھی اس رزلٹ کو جو ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر، وہ ہمیں اس کو نہ مانے۔ دیکھیں یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، یہ اس پہ سیاست ہو رہی ہے، اس سے ایک انسان کی صحت کو لے کے اس پہ سیاست ہو رہی ہے، ان کی جان خطرے میں ہے۔ ہم تو بالکل پورا ہمیں اعتماد چاہیے، ہمیں سیٹسفیکشن چاہیے ان کی صحت کے حوالے سے۔ تو ایسا بندہ مقرر کریں، ایسا ڈاکٹر ہو جس کے اوپر ایک دفعہ سب سے پہلے ہم سب کریں، تو پھر وہ ورنہ ہم گورنمنٹ کو تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ تو مسئلہ دیکھیں بڑا نیچرل سا ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے تو۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، پھر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اگلا لاہے عمل کیا آپ کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ میں رپورٹ تو جمع ہو گئی ہے، اور کہیں نہ کہیں بائی دا وے انٹرسٹنگلی جو سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ سبمٹ کی تھی اور جو اڈیالہ جیل کے جو آفیشل نے سبمٹ کی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور پھر کورٹ کا کل ایک آرڈر بھی آ چکا ہے کہ کنسسٹنسی ہے، مطلب کہ تضاد نہیں ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے جو وہاں پہ ان کے معاملات جو ہیں، جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں، ان کو جو آسائشیں مل رہی ہیں، یا اگر آسائشیں نہیں جو بی کلاس کی جو سروسز ملتی ہے جیل کے اندر ایک فارمر پرائم منسٹر کو، اس حوالے سے تو وہ سیٹسفائڈ نظر آ رہے ہیں۔ تو اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ صحت کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے یا رہائی ہو ان کی؟ جی فضا صاحبہ۔ صحت کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے، اور سب سے پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ان کی جو کیسز ہیں ان کو انصاف پہ مبنی فوری فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، آرام سے عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی۔ تو ہمارا یہ مطالبہ بالکل ایکولی ہے، ان کی صحت، ان کی رہائی، یہ سب سے نہیں تو اس رہائی کے حوالے سے آپ کی پیٹیشن پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ ٹیک اپ نہیں ہو پا رہی ابھی تک، تو وہ پلیٹ فارم ہے نا اس کے لیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو بانی پہ جو کیسز ہیں ان کے اوپر، یا جو جس پہ فیصلے آ چکے ہیں اس پر ابھی پینڈنگ اپیلز ہیں کورٹس کے اندر، وہی فیصلہ کریں گی نا ان کی رہائی کے حوالے سے؟ حکومت تو خود سے نہیں کر سکتی فیصلہ۔ پرائیورٹی صحت ہے جی، ہاں ہمارے لیڈر کی پرائیورٹی صرف اور صرف صحت ہے۔ ابھی صحت ہے، رہائی نہیں ہے، مطلب یہ اب بنیادی آپ کا تقاضا ہے۔ خان صاحب نے آپ کو کب کہا ہے کہ انہیں رہائی چاہیے؟ وہ اپنے منہ سے نہ فیسلٹیز مانگتے ہیں نہ رہائی مانگتے، لیکن وہ انصاف مانگتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ اور یہ اس کو آپ چاہے افغان کو آپ ادھر سے پکڑیں یا آؤٹ سائڈ سے پکڑیں، بات تو یہ ہے نا اصل میں۔ انٹرسٹنگ۔ اچھا یہ بتائیے گا ابھی کے پی کے اندر جو ہے جو سوابی انٹرچینج پر موٹر وے جو اسلام آباد ٹو پشاور بلاک ہے، بہت سی آرٹریز بلاک ہیں، کیا یہ خاتمہ ہوگا اس چیز کا یا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا احتجاج آپ لوگوں کا؟ دیکھیں عوام نکلی ہوئی ہے، ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے، عوام اس وقت بہت تکلیف میں ہے اور وہ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ جب عوام نکلتی ہے تو پھر آپ کو پتہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ عوام ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں؟ ہمیں تسلی نہیں ہوگی تب تک تو عوام اندر نہیں بیٹھے گی۔ نہیں، یہ عوام ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یہ؟ جی فضا صاحب۔ دیکھیں لیڈر لیس بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیڈرز نہیں ہے پاس، لیکن عوام اس وقت، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ عوام تکلیف دیکھ کے اور جذباتی ہو کے نکلی ہوئی ہے۔ نہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پورا کے پی نکلا ہوا ہے باہر عمران خان صاحب کی رہائی کی وجہ سے، لیکن پھر ہمارے پاس جو اطلاعات آتی ہیں کہ کچھ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے
جو ایمبولینس کو نہیں جایا گیا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پورا کے پی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پورا باہر نکل آیا ہے؟ جی یہ سوابی میں جو آپ کو پتہ ہے ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں میں تو کراچی سے بھی بات کر رہی ہوں، آپ کو کتنی روڈز بند کی ہیں ہماری نوجوانوں نے یہاں پہ، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، سنا ہوگا، آپ کو علم ہوگا اس بات کا، صرف ادھر نہیں ہو رہا، ہر بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے. لیکن ٹو رانگس کین ناٹ میک ون رائٹ نا میم. سوری، ٹو رانگس کین ناٹ میک ون رائٹ. آپ کہہ رہی ہیں کہ کراچی بھی بند ہو جاتا ہے، نوجوان بند کر دیتے، تو وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کی بات میں آپ کو پہلے جواب دے چکی ہوں کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا، یہ لیڈر لیس ہو رہا ہے. اس لیڈر تو ہے نہیں، لیڈر لیس ہے یہ. تو ادھر ادھر ہوئے ہیں، جو عوام ہے وہ خود نکلی ہوئی ہے. اگر اس میں آپ کو پی ٹی آئی کے ورکرز بھی نظر تو اس میں ایک طرح سے آخری سوال آپ سے فیروز ذیشان صاحبہ، اس میں ایک طرح سے تو آپ اپنے ہی لیڈرشپ کو امپلیکیٹ کر رہی ہیں کہ وہ جو ہیں وہ کہیں اور ہیں، اور عوام جو ہے سڑکوں پر جو ہے لیڈر لیس ہیں، اور وہ ان کو کوئی قیادت نہیں کر رہا. دیکھیں ایسے تو میں نے کوئی بات نہیں کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ لیڈرز جو ہیں ان کے اوپر اتنے کیسز کر کے ان کو پھنسایا ہوا ہے، اور وہ جس طریقے سے جھوٹے کیسز جو ایک جگہ نہیں، پر یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا فضا صاحبہ کہ جو 26 نومبر کو. جی مجھے آپ جواب تو پورا دے دیا دینے. اچھا جی، آپ کمپلیٹ کاٹ دیتے ہیں. اچھا میں کیسے آپ کو جواب؟ اچھا آپ کمپلیٹ کیجیے، آپ کمپلیٹ کیجیے. اچھا کمپلیٹ کیجیے. جی میں یہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب سینکڑوں کیسز ہیں ان لیڈرز بیچاروں پہ، اور وہ کتنی ساری زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں نظر تو نہیں آتی لیکن زنجیریں ہیں. تو ایسے لیڈرز جو ہیں وہ اس وجہ سے ان کے اوپر سینکڑوں کیسز ڈال کے انہیں تنگ کیا ہوا ہے. سب باتوں کی ایک بات. بہت شکریہ آپ کا فضا ذیشان صاحبہ. آپ چلے گئی لیکن ہم آپ سے ایک دو اور سوال کرنے تھے. ایک سوال یہاں پہ یہی تھا جیسے انہوں نے فرمایا کہ لیڈر لیس عوام کا یہ جو ہے احتجاج ہو رہا ہے، جو کہ بائی دا وے ایک طرح سے انڈائٹمنٹ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہاں موجود نہیں ہے، لوگ نکلے ہوئے ہیں. اب لوگ ہیں، عوام ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں. خبر یہ ہے کہ سڑکیں اس وقت بند ہیں، اور اب تک جب ہم یہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور جس میں ابھی صوبے شاہ صاحبہ نے یہ فرمایا ہے کہ آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری کے بھی خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ روڈ کھلوانی ہے. یعنی پروونشل گورنمنٹ کی اتھارٹی کہاں ہے؟ پھر آفریدی صاحب جو ہے وہ کے پی کے اندر ابھی بھی موجود ہیں. انہوں نے لیڈر لیس عوام کی قیادت کی بات کی ہے کہ عوام خود نکلے ہوئے. تو مجھے 26 نومبر بھی یاد آ گیا کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ سابق خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تھے، اور جو کل محسن نقوی صاحب کی بہت تعریفیں کر رہے تھے، وہ جب آپریشن شروع ہوا، یا آپریشن نہیں، یا جو کلیئرنس شروع ہوا، اس سے پہلے وہاں سے وہ جو تھے وہ نکل چکے تھے اور وہ آسانی سے پشاور پہنچ گئے تھے. تو یہ تاریخ سب کو یاد رکھنی چاہیے. قصہ مختصر یہ کہ عمران خان کی صحت کی وجہ سے سیاست اس وقت اوپر آ چکی ہے، اور عوام کنفیوژن کا شکار ہے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں.